السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود آفیشیل کو۔ آج کی یہ ویڈیو ایک بڑے اور سخت قسم کے گناہ کی تلافی کے لیے ہے کہ جب انسان سے وہ بڑا اور سخت گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے معافی کیسے مانگی جائے، وہ گناہ معاف کیسے ہوگا، اس گناہ سے بچا کیسے جائے۔ حقوق العباد سے متعلق وہ گناہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حق العبد اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک انسان اپنے حق العبد کو چھوڑ نہ دے، معاف نہ کر دے۔ اللہ رب العزت بھی اس حق کو معاف نہیں فرماتے۔ غیبت، وہ بڑا گناہ کیا ہے؟ غیبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے فخر دو عالم، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرنا، ایسی بات کرنا اپنے بھائی کے متعلق جس کو وہ ناپسند کرتا، یہ غیبت ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ گناہ اس شخص کے اندر موجود ہو اور اس کے بارے میں بات کی جائے تو فرمایا کہ ان کان فیہ ما تکون فقد اغتبت، اگر وہ غلطی اس کے اندر ہے تو یہ غیبت ہے۔ میرے صحابہ، اگر وہ بات اس شخص کے اندر نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دونوں بڑے گناہ، غیبت بھی بڑا گناہ، بہتان بھی بڑا گناہ، دونوں حرام لعینہ۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والے لوگوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کو ماننے والے لوگوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے بچتے رہا کرو، گمان کرنے سے بچتے رہا کرو، کسی کے متعلق گمان کرنے سے بچو، کسی کے متعلق گمان نہ کیا کرو کبھی، اس لیے کہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس گناہ سے بچو اپنے آپ کو، کسی کے متعلق فضول گمان، بیہودہ گمان، گناہ کا گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان کثیرا من الظن، بہت زیادہ گناہ گمان کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی کے متعلق غلط گمان کر لیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے گمان کر لیا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات دیتا ہے اور آپ نے اپنے دل میں گمان کیا کہ نہیں بھائی نہیں، وہ تو سخاوت کے لیے دیتا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہیں، اس میں اللہ کی رضا نہیں، یہی تو برا گمان ہے۔ قرآن اس گمان سے منع کرتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، آگے فرمایا جاسوسی مت کرو، ٹوہ مت لگاؤ، لوگوں کے احوال کی تحقیق مت کیا کرو بغیر کسی مطلب کے لوگوں کے پیچھے جاسوسیاں نہ لگایا کرو، کسی آدمی کو دوسرے کے پیچھے متعین نہ کرو کہ بھائی فلاں کے متعلق مجھے ساری ڈیٹیل دو، وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کا کیا کاروبار ہے، کہاں سے خریدتا، کہاں سے بیچتا ہے، جاسوسی نہ کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات نہ کرو کہ جب آپ کا بھائی موجود نہیں، محفل میں حاضر نہیں، وہ یہاں موجود نہیں، اور آپ اپنی زبان کو اس کے لیے کھولیں، اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کوئی بری بات لکھیں۔ اب تو یہ غیبت اللہ معاف کرے مرغوب ترین غذا ہے، عورتوں کی بھی مرغوب غذا، مردوں کی بھی مرغوب غذا۔ جہاں بیٹھیں گے محفل کو کشت زعفراں بنانے کے لیے غیبت کریں۔ یعنی فرمایا کہ غیبت کی معافی مانگ، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے انہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک نے سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ کو فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی کسی شخص کی غیبت نہیں سنی، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے تھے۔ سفیان ثوری فرمانے لگے کہ ابو حنیفہ عقل مند آدمی تھے، ان کی عقل مندی اسی بات سے ہے نا کہ وہ اپنی نیکیاں کسی اور کو دینا نہیں چاہتے تھے، جی کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ان کی نیکی کوئی اور لے جائے۔ عقل مند آدمی تھے۔ تو غیبت کرنے والا سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگے۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھیں، جس کی غیبت کی ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے ہر لفظ کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، میں نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، میں نے فلاں بات کی، فلاں بات کی، فلاں بات کی، نہیں، بلکہ اس کو جا کر صرف یہی کہہ دیں کہ جو آپ کے اگر حق تلفی ہوئی ہے تو اس حق تلفی کو آپ معاف فرما دیں۔ مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ حق تلفی ہوئی ہے، اس حق تلفی کو معاف فرما دیں۔ اگر وہ شخص فوت ہو گیا، مر گیا، جس کی غیبت کی ہے، یا وہ شخص ملتا نہیں ہے، اب ممکن نہیں رہا کہ اس سے ملاقات ہو سکے، پھر اس غیبت کی معافی کیسے ہوگی؟ پھر کیسے اس غیبت کی معافی مانگی جائے گی؟ تو ایسے شخص کے لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت پر بڑا احسان کر گئے، بڑا احسان کر گئے۔ فرمایا کہ پھر ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے؟ تو روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اللہ آپ کی اس غیبت والے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہم اغفر لنا ولہ، یہ جملہ جو ہے اس شخص کے نام لے کر بار بار اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ آپ کی اس دعا کی برکت سے اس غیبت والے گناہ کو جو حق العبد ہے معاف فرما۔ کتنا بڑا احسان کر گئے سیدنا انس اس امت پر، رسول اللہ کی ایک حدیث کو بیان کر گئے کہ غیبت معاف ہو جائے گی، حقوق العباد معاف ہو جائیں گے دنیا کے اندر رہتے ہو۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔